اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا، اور ہر نبی اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث کیے گئے اور اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے اور پھر اس دنیا سے واپس چلے گئے۔ لیکن 4 نبی ایسے ہیں جو آج تک زندہ ہیں۔ یہ 4 نبی کون سے ہیں اور کس جگہ پر ہیں؟ کیوں خدا نے ان کو زندہ رکھا ہے اور یہ کب تک زندہ رہیں گے؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں 4 زندہ نبیوں کے بارے میں ساری معلومات دیں گے۔ پہلے نمبر پر جو نبی زندہ ہیں ان کا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے اور یہ آسمان پر ہیں۔ بہت سے مفسرین کے قول کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے دادا تھے۔ ان کا نام توریت میں اخنوخ اور عربی میں ادریس ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم کے ساتھ خط لکھا۔ مقام نبوت کے علاوہ وہ علم نجوم اور علم ہیبت میں بھی ماہر تھے۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے انسانوں کو لباس سینے کا طریقہ سکھایا تھا۔ اس عظیم پیغمبر کے بارے میں قرآن مجید میں صرف 2 مرتبہ اور وہ بھی مختصر اشاروں کے ساتھ بیان آیا ہے۔ ایک تو سورہ مریم کی آیت نمبر 56 میں اور دوسرا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 سے 86 میں۔ مورخین اور محدثین کا ارشاد ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس مقصد کے لیے کہ خدا کا حق و عبادت کیوں ادا کیا جائے اپنی قوم کو خصوصی دعوت دے کر اس میں سے 1,000 کی تعداد میں سے کچھ کو منتخب کیا، پھر ان میں سے 70 کا انتخاب کیا، پھر ان میں سے 10 کا انتخاب کیا، پھر ان میں سے 7 کا انتخاب کیا، پھر ان میں سے کہا کہ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم کو یہ بتا دیں کہ ایسی عبادت کس طرح کی جا سکتی ہے جو حق ہے عبادت کا، اور تم لوگ آمین کہو۔ اس کے بعد ان لوگوں نے زمین پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، کوئی جواب نہ ملا۔ پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی تو خدا نے بذریعہ وحی انہیں حق عبادت بتا دی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی عبادت اس درجے کی ہو گئی تھی کہ تمام ملائکہ حیران تھے، اور بہت سے فرشتے ان کی زیارت اور ملاقات کرنے کے لیے آسمان سے نیچے آنے لگ گئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہی کثرت عبادت ان کے آسمان پر جانے کا سبب قرار پائی۔ کثیر روایت میں ہے کہ خداوند عالم نے ایک فرشتے کو کسی وجہ سے مغضوب کر دیا تھا اور اس کے بال پر جلا کر اسے زمین پر ڈال دیا تھا۔ جب وہ یہاں پہنچا تو اس نے حضرت ادریس علیہ السلام سے درخواست کی کہ میری بخشش کے لیے دعا فرما دیں۔ انہوں نے دعا کی اور خدا نے اس کی خطا معاف فرما دی۔ وہ فرشتہ جب آسمان پر جانے لگا تو اس نے حضرت ادریس علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا ہے، اب میری درخواست ہے کہ آپ مجھ سے کچھ فرمائش کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے آسمان پر لے چل، میں ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور خدا کی پیدا کی ہوئی آسمانی اشیاء کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرشتے کو اجازت ملی اور وہ انہیں لے کر روانہ ہو گیا۔ جب چوتھے آسمان سے آگے بڑھے تو ملک الموت سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سلام کیا اور ملک الموت نے سر ہلانے کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا، یہ ترش روئی اور سر ہلانے کا سبب کیا ہے؟ ملک الموت نے کہا، میں تعجب سے سر ہلا رہا ہوں کیونکہ آج خدا نے حکم دیا تھا کہ میں آپ کی روح چوتھے اور 5ویں آسمان کے درمیان قبض کروں۔ میں حیران تھا کہ آپ تو زمین پر ہیں اور قبض روح کا آسمان پر حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام لرزنے لگے اور ان کی روح قبض ہو گئی۔ پھر بے روایت علامہ جلیری و امام سلبی وہ بے حکم خدا دوبارہ زندہ ہوئے اور دوزخ و جنت کی سیر کے لیے گئے۔ جب جنت میں داخل ہو کر برآمد نہ ہوئے تو خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو یہیں رہنے دو۔ چنانچہ وہ جنت میں ہیں، وہ وہیں پر زندہ ہیں، کبھی چوتھے آسمان پر عبادت کرتے ہیں اور کبھی جنت کے نعمات سے متعلم ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو نبی زندہ ہیں ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ یہ نبی دریاؤں پر رہبری کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام خدا کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انہی کی قوم پر مبعوث فرمایا تھا، لیکن یہ ثابت ہے کہ عہدے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درج نبوت پر فائز تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معلم بھی تھے۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے ان پر مقدم تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو دریاؤں پر موکل فرمایا ہے۔ جو کوئی دریا میں بے حالت اسلام مرتا ہے وہ اس کو غسل دیتے ہیں اور اس پر نماز پڑھتے ہیں۔
بے روایت آرائش 16ویں صفحہ نمبر 126۔ انہیں خداوند عالم نے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ حیات القلوب جلد 1 صفحہ نمبر 208 میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا ہے۔ وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے تک زندہ رہیں گے۔ خداوند نے ان میں یہ صلاحیت و طاقت دی ہے کہ وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کس طرح آب حیات پیا تھا۔ روایت قصہ الجزائری صفحہ نمبر 343۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ہمراہ بھی ہیں۔ روایت قصہ الجزائری صفحہ نمبر 344۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ہمراہ بھی رہے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جب آب حیات کی تلاش میں نکلے تھے اور سیاحت و تبلیغ کی خاطر دنیا کا چکر لگا رہے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ ایک مقام پر جب 360 چشمے نظر آئے تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے لشکر والوں کو ایک ایک مچھلی دی اور کہا کہ ہر شخص الگ الگ چشمے سے اسے دھو کر میرے پاس لائے۔ سب نے اپنی اپنی مچھلی ایک ایک چشمے سے دھوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام جو کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی فوج کے سپہ سالار تھے، انہوں نے بھی اپنی مچھلی ایک چشمے میں دھونے کا آغاز کیا تو مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ اس چشمے میں آب حیات ہے، لہٰذا انہوں نے کپڑے اتار کر اس میں غسل کرنا شروع کر دیا اور جی بھر کے اس میں پانی پیا۔ پھر جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس سب لوگ جمع ہوئے اور سب نے اپنی اپنی مچھلی ان کی خدمت میں پیش کی، لیکن جب حضرت خضر علیہ السلام کی باری آئی تو انہوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے کہا کہ میری مچھلی تو زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا کہ بس تم نے آب حیات پا لیا، اب یہ بتاؤ کہ کیا تم نے اس میں سے پانی بھی پیا تھا یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس میں سے پانی بھی پیا تھا اور اس میں نہایا بھی تھا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم اس وقت تک زندہ رہو گے جب تک سور نہ پھونکا جائے، اور سنو، یہ چشمہ تمہارے لیے خلق کیا گیا تھا، اب تم نظروں سے پوشیدہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو نبی زندہ ہیں ان کا نام حضرت الیاس علیہ السلام ہے، اور یہ نبی خشکی پر رہبری کرتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام خدا کے نبی ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ صافات آیت نمبر 123 میں ارشاد ہوتا ہے، الیاس خدا کے رسولوں میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ محدثین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ابدی زندگی عطا کی گئی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم پر مبعوث ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، لیکن سوائے ایک آدمی کے کوئی بھی ایمان نہ لے کر آیا۔ باقی لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کے سخت دشمن ہو گئے اور حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ مورخ ہروی لکھتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام جب اپنی قوم کی ہدایت سے بالکل مایوس ہو گئے تو انہوں نے خدا سے دعا کی کہ مجھے ان لوگوں سے دور فرما دے، میں اب ان لوگوں میں نہیں رہنا چاہتا۔ خداوند عالم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے لیے ایک مدت معین کر دی۔ چنانچہ وہ مدت معین کے قریب ہوتے ہی حضرت الیاس علیہ السلام پہاڑ پر چلے گئے۔ وہاں ایک گھوڑا جو آتشی تھا اور سواری کے سامان سے آراستہ تھا ظاہر ہوا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہو گئے اور حضرت الجسی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا دیا اور اپنی اونی جبے کو انہیں پہنا دیا۔ پھر اسی وقت خدا نے ان سے شہوت نفسانی کو دور کر دیا اور لوازم جسمانی کو ختم کر دیا اور انہی لوگوں کی نظروں سے پردہ عزت میں پوشیدہ کر دیا۔ علامہ مجلسی حیات القلوب جلد 1 صفحہ نمبر 226 میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں اور اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک حضرت امام مہدی کا ظہور نہیں ہوتا۔ چوتھے اور آخری نبی جو زندہ ہیں ان کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان کے زندہ ہونے کا ذکر خود قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب مریم بنت عمران کے فرزند ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شمار اول العزم نبیوں میں ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب انجیل نازل کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معروف معجزہ مردوں کو زندہ کرنا اور بیماروں کو شفا یاب کرنا تھا، جس کی وجہ سے لوگ انہیں خدا کا بیٹا مانتے تھے، حالانکہ سورہ توحید میں خدا نے سب کچھ واضح کر دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی تھی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل بدن حضرت مریم علیہ السلام میں امر ربی سے قائم ہوا تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم خداوندی کے مطابق اس کی مخلوق کی خدمت کر رہے تھے اور مخلوقات کو راہ راست پر لگانے کی کوشش میں مصروف تھے کہ آپ کی عمر کا 33واں سال آ گیا اور اس کے ختم ہوتے ہی آپ کو خداوند عالم نے آسمان پر اٹھا لیا۔ آسمان پر اٹھانے کے متعلق بہت سے مختلف روایت ہیں۔ آرائش سولبی میں ہے کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سخت مخالف تھے، اور جب ان کی نگاہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرتے تھے تو وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے تھے۔ ایک دن ایک یہودیوں کا گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تم ساحر ابن ساحرہ اور فائل بن فائلہ ہو، یعنی ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم علیہ السلام کو بہت برے انداز سے یاد کیا، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سخت رنج پہنچا۔ انہوں نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، فرمایا خدایا تو میرا رب ہے اور تو نے مجھے اپنی روح سے پیدا کیا اور اپنے کلمے سے زندگی بخشی ہے۔ میں ان کے سامنے اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ تیرے حکم سے آیا ہوں۔ خدایا جنہوں نے مجھے اور میری والدہ کو گالیاں دی ہیں ان پر لعنت کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بددعا کے فوراً بعد جن لوگوں نے ایسی حرکت کی تھی خدا نے انہیں سور کی شکل میں مسخ کر دیا۔ یہ حالت دیکھ کر یہودیوں کا سردار خوف زدہ ہو گیا۔ پھر ان سب نے مل کر ایک بڑا اجتماع کیا اور سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ دمکے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا مضبوط ارادہ کر لیا، لیکن خداوند متعال نے ان کی سازشوں کو ناکام کر دیا۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوتا ہے، اے عیسیٰ میں تمہیں لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اس وقت خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ ٹھیک اس وقت جبکہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہی چاہتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی وقت آ کر ان کو اٹھا کر مکان کے ایک روشن دان سے گھر میں داخل کر دیا۔ ان لوگوں نے اس رد عمل میں ایک شخص کو اسی راستے سے مکان میں داخل کر دیا۔ جب وہ اس کے اندر گیا تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ پایا۔ وہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں مصروف تھا کہ دیر ہو گئی۔ جب ان لوگوں نے اندر پہنچ کر دیکھا تو انہیں ان کے خیال کے مطابق جو بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا وہی حضرت عیسیٰ تھا۔ انہوں نے اسی کو پکڑا اور سولی پر لٹکا کر اسی کو قتل کر دیا۔ قرآن مجید کی سورہ نساء آیت نمبر 157 میں ارشاد ہوتا ہے، مسیح قتل نہیں ہوئے اور نہ سولی پر چڑھے بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا اور انہوں نے خیال کیا کہ انہیں سولی پر لٹکا دیا ہے، حالانکہ یقیناً انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ جس دن یہ لوگ جس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدلے میں سولی پر لٹکا رہے تھے وہ جمعے کے دن کا آخری وقت تھا اور سولی دیے جانے والے لوگوں کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ رات آنے سے پہلے اس فریضے سے فارغ ہو جائیں، کیونکہ رات کے شروع ہوتے ہی ہفتے کا دن کا آغاز ہو جائے گا جس میں سولی جائز نہ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے آسمان پر اٹھا لیا تھا اور وہ اس وقت آسمان پر موجود اور زندہ ہیں۔